ہر عیب، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر تقصیر، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ہے منفی تصور۔ منفی تصور، نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، نہ اس میں کوئی احتیاج ہے، نہ اسے کوئی ضرورت ہے، ہر شے کی نفی، کوئی ضعف نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی تقصیر نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضعف نہیں۔ اس کا نام ہے تسبیح، پاک قرار دینا، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ اور مثبت پہلو کیا ہوگا؟ ہر خیر جس کا ہم تصور کر سکیں، ہر خوبی جس کا ہم تصور کر سکیں، وہ اس کی ذات میں موجود ہے بتمام و کمال۔ علم ایک خوبی ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قدرت، طاقت، هو علی کل شیء قدیر۔ حیات، الحی، زندہ، از خود زندہ، کسی اور کے زندہ رکھے ہوئے زندہ نہیں ہے، خود زندہ ہے۔ اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک ہے منفی تسبیح، ایک ہے مثبت تحمید۔ تحمید، حمد کیا ہے؟ کہ اللہ میں ساری خوبیاں، سارے کمالات جس کا بھی تصور کیا جا سکتا ہو، ہر خوبی، ہر کمال بتمام و کمال موجود ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے، التسبیح نصف المیزان۔ تسبیح سے معرفت ربانی کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے۔ وہ الحمدللہ تملأہ، اور جب الحمدللہ کہہ دے تو وہ میزان بھر گئی، پرڑا بھر گیا۔ منفی مثبت، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ۔ ایک یہ انداز ہے تسبیح و تحمید۔ اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہم جان سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں قدرت کا کتنا تصور آئے گا؟ یہ ہمارے دماغ کی جو ہے ترازو، یہ سونے چاندی کو تولنے کے لیے ماشے تولے تول سکتی ہے، یہ ٹنوں وزن تو نہیں تول سکتی۔ اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے؟ کین وی امیجن؟ کتنا علیم ہے؟ اگر ہم امیجن کر سکیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا، معاذ اللہ۔ کتنے کا تو تب بات ہوگی نا جب کہ آپ نے اس کے علم کا احاطہ کر لیا، اتنا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اسے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے؟ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں تو روشنی چاہیے ورنہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ سورت شروع ہو رہی، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے تیرنے کے لیے، یا فضا یا خلا میں اپنی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے۔ پانی پر، دریا پر، سمندر پر کوئی چیز چل رہی ہے سطح کے اوپر، ڈوب نہیں رہی، تو اسے ہم تیرنا کہتے ہیں۔ فضا میں، خلا میں کوئی شے اپنے بلندی پر برقرار ہے تو یہ بھی سبح یسبح ہے۔ سبح یسبح، خود تیرنا یا خود اپنی سطح کو برقرار رکھنا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آیا ہے، تمام سیارے، اور جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں وہ بھی سیارے ہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ سب تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور فعل متعدی بنے گا تیرانا، باب تفعیل تسبیح، تیرانا۔ کیا معنی؟ کسی شے کو پانی کی سطح پر برقرار رکھنا کہ وہ ڈوبنے نہ پائے، کسی شے کو فضا یا خلا کے اندر برقرار رکھنا کہ وہ نیچے گرنے نہ پائے۔
اللہ کو اس کے اصل مقام رفیع پر برقرار رکھنا اپنے ذہن کے اندر، کہیں گرنے نہ دینا کہ اس کے ذات کے ساتھ کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی احتیاج، کوئی تقصیر کسی درجے میں بھی تمہارے ذہن کے اندر وابستہ ہو گئی تو یہ تسبیح کی نفی ہو جائے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ ایک مصور نے بہت اعلیٰ تصویر بنائی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، تعریف کس کی کرتے ہیں؟ تصویر کی یا مصور کی؟ تعریف تو مصور کی ہے۔ ہر شے اس کائنات کی گواہی دے رہی ہے، میرا پیدا کرنے والا ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے حکمت میں کوئی کمی ہے۔ یہ ہر شے بول رہی ہے اپنے زبان حال سے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند اور پرند، یہ سب کے اپنے وجود سے ثبوت دے رہے ہیں میرا پیدا کرنے والا کامل ہستی ہے، اور نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے۔